الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح ہمارا تعلق ہونا چاہیے، وہ بھی ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ ایک حدیث بیان کر رہا تھا ابی شریح العدوی کی، جبکہ بڑی تاکید کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، میرے دونوں کانوں نے سنا بھی ہے، میری دونوں آنکھوں نے دیکھا بھی ہے آپ کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، حساب کتاب کے دن پر، جنت جہنم کے دن پر، یعنی آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا، ایمان کا اہم جز ہے۔ جب تک آخرت پر ایمان نہ ہو، کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کو کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ایمان لانے والوں کی صفت تو یہ ہے، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پروردگار عالم ہم کو دوبارہ اٹھائے گا، پیدا کرے گا، ہم سے ہمارے دنیاوی زندگی کا حساب لے گا۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، عزت کرے، توقیر کرے، پڑوسی کا احترام ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کا اکرام کرے، عزت کرے۔ کوئی مہمان گھر پر آ گیا ہے، پیشانی پر بل نہیں آنی چاہیے، اس کی عزت ہو، اس کا اکرام ہو، اس کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کھانے پینے کا احترام بھی ہو، انتظام بھی ہو۔ تو حقیقت میں یہ بھی ایمان میں شامل ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ میں شامل ہے۔ اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جب بات کرے تو اچھی بات کرے، زبان سے اچھی بات نکالے، سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، سچی بات ہو، اچھی بات ہو۔ او لیسمت، یا پھر خاموش رہے۔ اگر اچھی بات اس کے زبان سے نہیں نکلتی یا نہیں نکالنا چاہتا، تو کم سے کم خاموش تو رہو، یعنی ماحول تو خراب نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تاکید کی ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں آپ کی ہدایات موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں، کوئی بات آپ نے چھوڑی نہیں ہے۔ وہ آدمی مومن اور جنتی نہیں بن سکتا جس کا پڑوسی اس سے مامون اور بے خوف نہ ہو۔ ایک پڑوسی ایسا ہے،
پڑوس میں رہنے والا اور اس کے بازو میں پہلو میں جو پڑوسی رہتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، پڑوسی کو امن رہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو پڑوسی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اذیت نہیں دے گا، تو پڑوسی بڑا امن میں رہتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، بڑے اچھے اخلاق کا ہے۔ آئیے بخاری مسلم کے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور وہ بھی قسم کھا کر، بڑی تاکید کے ساتھ، قسمیہ الفاظ کے ساتھ کہ قسم ہے وحدہ لا شریک لہ کی، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اس جملے کا اعادہ کیا، تکرار کیا۔ اب جب اتنی اہم بات اور بڑی تاکید کے ساتھ، قسم کے ساتھ آپ یہ بیان فرما رہے تھے تو صحابہ کو طلب تھی، وہ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے تھے، اپنی اصلاح چاہتے تھے۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ ہیں کون لوگ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے شر سے، پڑوسی کے شر سے، یعنی اس کے شر سے پڑوسی کو امن نہ آئے، امن محسوس نہ کرے۔ ہمیشہ پڑوسی ڈرتا ہے کہ نہیں معلوم کب کیا شرارت کرے گا ہمارا پڑوسی، کہیں شرارت نہ کرے، کہیں ستائی نہیں، اس کو خوف رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے اس اہمیت کو، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا یہ وہ مومن نہیں ہے۔ قریب انہی الفاظ میں ایک صحابہ رسول طلق بن علی نے روایت کی ہے، طبرانی شریف میں ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث وارد ہے۔ حدیث کے اس الفاظ پر غور کر کے ہر شخص سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیسے جلال سے معمور ہے۔ جس وقت آپ نے ارشاد فرمایا ہوگا اس وقت آپ کا حال اور پھر آپ کا یہ پیغام، آپ کے خطاب کا کیا انداز رہا ہوگا جس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ مومن نہیں ہے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اس پرجلال ارشاد کا مدعا اور پیغام بھی یہی ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے لازم ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ اور شریفانہ انداز سے رہے، ان کی طرف سے بالکل پڑوسی مطمئن ہو جائے، پڑوسی کے دل و دماغ میں اس کے بارے میں کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ اگر کسی مسلمان کا یہ حال نہیں ہے اور اس کے پڑوسی اس سے مطمئن نہیں ہے
کہ کبھی بھی ہم کو پریشان کر سکتا ہے ہمارا پڑوسی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اسے ایمان کا وہ مقام حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، روایت کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں، 10 سال تک آپ کی خدمت کی ہے انہوں نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو، اس کی شرارتوں سے، اس کی ایذا رسانیوں سے مامون نہ ہو، اپنے آپ کو حفاظت میں نہ سمجھے۔ یہ کبھی بھی ہم کو حیران پریشان کر سکتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی کا کردار اور رویہ ایسا ہو کہ اس کے پڑوسی اس کے شرارتوں سے، بد اتواریوں سے خائف رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، وہ اپنی اس بدکاری کی وجہ سے اس کی سزا پائے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ 2 حدیثیں جو اوپر پیش کی گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا کیا درجہ اور کیا مقام ہے۔ نبوت کی زبان میں کسی عمل کی سخت تاکید اور دین میں اس کی انتہائی اہمیت جتانے کے لیے آخری بات یہی ہو سکتی ہے کہ اس میں کوتاہی کرنے والا مومن نہیں، یا یہ کہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ لیکن افسوس یہ چیزیں معاشرے میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ علمی حلقوں میں، درسی حلقوں میں باہم اور علمی موضوع کہیں بھی چل رہی ہو تو علمی موضوع میں تو یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں بیان کرنے میں، لیکن شاذ و نادر بہت کم اس پر عمل ہوتا ہے۔ یہ حدیثیں سننے کے باوجود بھی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا رویہ اور خوشگوار بنانے کی فکر نہ کرنا اور پڑوسیوں کو ستانے کی فکر کرنا یا ستانا، ایذا پہنچانا بڑی شقاوت ہے، بڑی بدبختی کی بات ہے۔ آئیے ایک حدیث اور روایت کرتا ہوں، حدیث بزار، ایک معروف کتاب ہے بزار کی اور طبرانی کبیر کی۔ وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے بڑے اطمینان کے ساتھ، اور اس کے پڑوسی اس کے بازو میں، اس کو پہلو میں بھوکا رہ جائے، اور اس کو پتہ ہے کہ میرا پڑوسی بہت غریب ہے اور اس کے پاس کھانا نہیں ہے، بے فکر ہو کر خود کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، بیوی بچے کھا لے اور آرام سے سو جائے، اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، بھوکا سو جائے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، سنیے۔ ایمان کا بڑا اہم جز ہے۔ یہ روایت بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے۔ بڑی روایات آپ سے آتی ہیں۔ 10 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے،
کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آسودہ ہو کر پیٹ بھر کر کھا لے پی لے اور سو جائے بڑے اطمینان کے ساتھ، اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں اس کے بازو میں بھوکا سو جائے، اس حال میں کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، وہ لوگ بھوکے سوئیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ، تو حقیقت میں اس کے لیے بڑا وبال ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما آمن بی، وہ مجھ پر ایمان نہیں لے آیا۔ کتنی بڑی بات آپ نے بیان فرمائی۔ اگر مجھ پر ایمان رکھتا صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں، تو پڑوسیوں کے حق کو مانتا، پڑوسیوں کو بھوکا نہیں سونے دیتا، پہلے پڑوسیوں کو کھلاتا بعد میں خود کھاتا۔ گویا کہ اس آدمی نے مجھ پر ایمان نہیں لے آیا۔ اسی طرح اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب، معروف کتاب ہے الادب المفرد، اور غالباً شارجہ ٹیلی ویژن سے اس کتاب کی شرح بیان ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔